السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ دنیا میں مبعوث کیا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 103 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بنو، آپس میں اختلاف اور تفرقہ بازی یہ نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ ایک وقت وہ تھا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرمائی۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اللہ کے نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔
یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پہ انسانیت پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا جس جیسا انسان نہ پہلے پیدا ہوا تھا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ بڑی عظمت دے کے، بڑی فضیلت دے کے دنیا میں بھیجا اور اسی نعمت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، بین تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، تم ان نعمتوں کو اگر شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اور اگر تم لکھنے لگو زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، جتنے سمندر ہیں دریا ہیں ان کی سیاہی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، یہ سمندر ختم ہو جائیں، کلمیں گھس جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ پوری نہیں لکھی جا سکتی، حتیٰ کہ ایک دفعہ اور اتنا ہی تمہیں دے دیا جائے وہ بھی ختم ہو جائے پھر بھی اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین کے درخت کو کلمے بن جائے اور ایک سمندر نہیں 7 سمندر وہ سیاہی کے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم لکھنا شروع کر دو، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلوایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ان میں سے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ ان کے آنے سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے مذہبی حالات کیا تھے، ان کے معاشی اور معاشرتی حالات کیا تھے، ان کے اخلاقی حالات کیا تھے،
ان کے سیاسی حالات کیا تھے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، اور آپ کے آنے سے ان میں کون سی تبدیلی آئی، کیا تبدیلی ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی بعثت کا مقصد وہ معلوم ہو، اور اگر ہم بعثت کا مقصد معلوم کر کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آج بھی حالات اسی طرح کے ہو سکتے ہیں، اسی طرح انقلاب آ سکتا ہے جو انقلاب آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مل کے دنیا میں برپا کیا تھا۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دعا جن ہستیوں نے کی ان کا مقام بھی بڑا اونچا اور بہت بلند، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کی آمد کے لیے دعا کی گئی وہ جگہ بھی تمام زمین کی تمام جگہوں سے بہتر جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم سے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اور جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اس گھر کی ہے تیری نظر میں، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا خطیب اور معلم اور امام بھی اتنا ہی بڑی فضیلت والا ہو، اتنی فضیلت والا ہو، اتنے ہی مقام والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، بنی اسرائیل کو بتایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جو کتابیں اللہ نے مجھ سے پہلے بھیجی ہیں ان کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد ایک ایسے پیغمبر کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ آپ کے دو نام ہیں، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس وقت بھیجا، آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں آباد لوگوں کے مادی حالات کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔
یہودیت اور عیسائیت، بت پرست، ان کے علاوہ بھی اور بہت سے گروہ تھے جن سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ ان لوگوں نے دین کے اندر کس طرح بگاڑ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اس کی وجہ یعنی ابتدائی طور پہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا تھا، وجہ یہ بنی کہ 7ویں صدی قبل مسیح بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، یہ تمام علاقے اس نے فتح کیے اور تمام بنی اسرائیل کو وہ قید کر کے قیدی بنا کے وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کی مذہبی کتاب تورات اس کو جلا دیا گیا، مگر کی کوئی کتاب اس نے باقی نہیں رہنے دی۔ کچھ عرصہ بعد ان کو وہاں سے رہائی ملی، اب یہ پریشان کہ ہم کتاب وہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم دینی رہنمائی کہاں سے حاصل کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ ہزاروں حافظ آپ کو ملیں گے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کے حافظ موجود ہو۔ اب کسی کے پاس قرآن یاد ہی نہیں تھی کسی کو، لیکن ایک عزیر علیہ السلام ایسے تھے جن کو تورات زبانی یاد تھی، اور انہوں نے وہ تورات لکھوائی، اور کچھ عرصہ بعد تورات کا ایک نسخہ انہیں زمین سے دفن مل گیا۔ تو جب اس کا اور جو انہوں نے لکھوائی تھی ان کا مقابلہ کیا گیا تو بین ہی عزیر علیہ السلام نے اسی طرح لکھوائی جس طرح وہ اصل تورات تھی۔ تب ابتدائی طور پہ بنی اسرائیل کے دلوں میں عزیر علیہ السلام کا بڑا احترام ہوا، اور یہی احترام جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ اسی احترام کی وجہ سے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، کہ اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو تورات ہمیں نہ ملتی، اللہ کے بیٹے نے ہمیں تورات دی ہے۔ اور ان کی جو خرافات ہیں پھر اسی نسبت سے یہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے کہنے لگے، اور پھر ان کے اندر یہ عقیدہ بھی آ گیا کہ ہمارا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم تو سہزادگان ہیں، جس طرح کہتے ہیں سید کے سین کو سلام، بھی ہم تو سید ہیں، ہم جو بھی کریں ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیا، یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ باہو، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ کہا کرتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے، پھر ہم خلاصی پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن،
یہ بات یاد رکھو، نسبی تعلق انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا. جنت میں اعمال کو دیکھا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو چھٹکارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے بھی کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ یہ بات یاد رکھو، نجات قیامت کے دن وہی پائے گا جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، وگرنہ نجات نہیں ہوگی. اور پھر جو قرآن میں انہوں نے تعریفیں کی، اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو انہوں نے تعریفیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. وقت کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. تورات کو پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود یہ تورات میں من مانی تبدیلی کرتے رہے. فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھ کے یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اسی طرح عیسائیوں کا حال تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے کہ یہ کس طرح کی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسیٰ ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم وہ تمہارے رب ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کے پھر ایک رب بنتے ہیں، ایک اللہ بنتے ہیں. یہ برا عقیدہ انہوں نے گڑھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ ان کو اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. عیسیٰ بن مریم وہ تو اللہ کے رسول تھے، جس طرح پہلے اللہ کے رسول آئے ہیں وہ بھی ایک اللہ کے رسول تھے. اور ان کی ماں صدیقہ وہ سچی ہے. یہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. کانا یاکلان الطعام، یہ تو کھانے کے محتاج تھے. پھر آپ ان کے عقائد دیکھیں اور آج کے مسلمانوں کے عقائد کا موازنہ کریں. جس طرح وہ کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ، آج بھی کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں علی اور اللہ ایک ہے. اور اسی طرح تیسرا گروہ تھا بت پرستوں کا. وہ بتوں کے لیے نظر نیاز دیتے، ان کے سامنے سجدے کرتے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا
قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وہ جب ان کے پاس کوئی آمدن آتی تو اس آمدن میں سے ایک حصہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کے لیے رکھتے اور کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی نکالتے اور وہ یہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کے نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں, ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. تو آج بھی یہی عقیدہ ہے, کہتے ہیں رب ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. یعنی یہ باطل عقائد تھے. اسی طرح آخرت کے منکر تھے. اور یہ تینوں گروہ یہودی, عیسائی اور بدھ مکہ کے بت پرست یہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. عقل کے اندر تم ابراہیم کو یہودی یا عیسائی یا بت پرست کہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے, نہ عیسائی تھے, نہ بت پرست تھے. وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین, مشرکوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنا, ایک دوسرے کو جہنمی کہنا. اور آج بھی یہی انداز آپ یہاں دیکھتے کہ مذہبی منافرت وہ اتنی ہے کہ ایک گروہ, ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو کافر کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی یہی حالات تھے. لوگوں کی آپس میں نفرتیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرنا اور رشتوں ناتوں کا تعلق ختم کر دینا. پھر کنتم آدان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, قبائل ایک دوسرے سے جنگ کرتے, خون بہاتے, خون کی ندیاں بہتی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احسان کیا, آپ کو بھیجا اور آپ کے ذریعے دنیا میں امن قائم کیا. تو آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تھا اور جو کام انہوں نے کیا تھا, نفرتوں کو دور کرنا, دلوں کو ملانا اور صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا, شرک اور بدعات سے لوگوں کو دور رکھنا, یہ چیزیں ان کو بتانی اور انہیں اس بات کی ترغیب دینی کہ لوگوں شرک وہ تباہی ہے, بدعت بھی تباہی ہے, ان سے بچ کے اسی راستے کو اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک قرآن ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے موقع پہ وہ بھنگڑے ڈالنے کی, جلوس نکالنے کی, جھنڈیاں لگانے کی, چراغاں کرنے کی تعلیم نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کوئی میلاد نہیں منائی, کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی, جلوس نہیں نکالا اور بھنگڑے نہیں ڈالے, بلکہ آپ کا فرمان ہے
शैतान मलऊनान फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें अल्लाह ताला को दुनिया में भी बड़ी नापसंद है, अल्लाह की तरफ से उन पर लानत है और आखिरत में भी उन पर लानत होगी। मिज़मार इंदा नेमतिन, खुशी के मौका पे मौसीकी बजाना, गाने गाना, और गमी के मौका पे नौहा करना, रन्नतुन फी मुसीबतिन, गमी के मौका पर पीटना, नौहा करना, गिरियादारी करना ऊंची आवाज से, वैसे रोना ये मना नहीं। किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी का अजीज फौत हो जाए तो उस पे आंसू निकलने, रोना, ये रहमत की निशानी है। लेकिन वाह करना, सीना कूबी करना, कपड़े फाड़ना, बालों को नोचना, ये मना है। और इसी तरह जिस तरह उन लोगों ने कुरान अपनी किताबों में तहरीफ की, आज हमारे भी बहुत मौलवी ऐसे हैं, खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देंगे। कहते हैं जी, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो तो खुशी मनाओ। लिहाजा अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की सूरत में हम पर फजल किया है, रहमत की है, लिहाजा हमें खुशी मनानी चाहिए, भंगड़े डालने चाहिए। जबकि इससे पहली आयत को जरा पढ़ो, ये है किस बारे में? या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास कुरान की सूरत में अल्लाह की तरफ से एक नसीहत आई है। और यह कुरान तुम्हारे सीनों की बीमारियों को, यानी जो गलाजत तुम्हारे दिलों में भरी हुई है शिरक की, बिदअत की, अगर तुम कुरान को पढ़ोगे तो वो तमाम गलाजत से वो खत्म हो जाएगी। तुम्हारे सीने इन गलाजतों से, नापाकियों से पाक हो जाएंगे। बशफाउन, ये शफा है कुरान, और कुरान रहमत है, हदायत है मोमिनों के लिए। और इसकी तफसीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत में की। बहुत सारा मालो दौलत आया, किसी ने कहा कि ये अल्लाह का फजल है, आपने फरमाया नहीं, ये अल्लाह का फजल नहीं, अल्लाह का फजल कुरान है, अल्लाह का फजल कुरान है। और ये जो कुछ है आगे जो आता है, मिम्मा यजमऊन, अल्लाह कहते हैं जो तुम जमा करते हो, ये मालो दौलत वो है जो हम जमा करते हैं। कुरान अल्लाह का फजल है, कुरान अल्लाह की रहमत है। इस आयत में जो तज़किरा है, हाँ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की रहमत कहा है, लेकिन जिस आयत का मफ़हूम वो बयान करते हैं वहां मुराद अल्लाह के रसूल नहीं है, वो कुरान मुराद है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो कुरान को बदलते हैं। अल्लाह ताला हमें ये चीजें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना चूंकि रबीउल अव्वल का है और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेखास तौर पे बयान किया जाता है, इसलिए मैंने आपकी आमद से पहले के हालात का तज़किरा किया है कि आप किन हालात में आए और आने का मकसद क्या था।
اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ان چیزوں کو دنیا سے ختم کیا جائے. آپ نے ختم کیا، بت پرستی کو ختم کیا، قبر پرستی کو ختم کیا. یعنی پہلے بھی دو مذہبی گروہ وہ قبر پرستی کرتے تھے، یہود و نصارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اور آج بھی لوگ قبر پرستی کرتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے، اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان چیزوں کے خاتمے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے، احسن انداز سے. وجادلہم باللتی ہی احسن ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. احسن طریقے سے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.